السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام تر تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس، ذات اعلیٰ، ذات بالا کے لیے خاص. درود و سلام امام المرسلین، خاتم النبیین، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص. محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کسی قوم کو
آزادی کا مل جانا، کسی قوم کا خود مختار ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مومن اور مسلمان جب اغیار کے علاقے میں رہتا ہے، غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہوتا ہے، وہاں پہ اسے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں کافروں کی طرف سے سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور دوسروں کے علاقے میں رہ کر کے انسان دین اسلام کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کا حق ادا کرنے کے لیے، دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک مومن اور مسلمان غیر مسلموں کے علاقے سے ہجرت کر کے ایسے علاقے کی طرف جاتا ہے۔ ہجرت ایک ایسے شہر، ایسے ملک کی طرف کرتا ہے کہ جہاں اسے امن اور سکون نصیب ہو، اور امن اور سکون کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کر سکے۔ مکہ میں مسلمان رہائش پذیر، اپنے گھر بھی مکہ میں، اہل خانہ بھی مکہ میں موجود، اپنا کاروبار، تجارت، لین دین، سارے معاملات مکہ میں موجود، لیکن وہاں پہ جب کافروں اور مشرکین کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا، ان کا ظلم اپنی لمٹ کو کراس کر گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہاں تمہارے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے، دین پہ عمل مکمل ہو، اس مقصد کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کس مقصد کے لیے؟ کہ ایسے علاقے کی طرف جائیں جہاں اللہ کی عبادت اور بندگی امن اور سکون کے ساتھ کر سکے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی کس مقصد کے لیے؟ کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی کس مقصد کے لیے؟ کہ ہمارے بیوی بچے، ہمارے اہل خانہ وہ کافروں اور مشرکین کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کا مل جانا، کسی انسان کا امن اور سکون والے علاقے میں رہ کر کے، امن اور سکون والی جگہ میں رہتے ہوئے، امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی مسجدوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا پاکستان، ملک پاکستان، جو کہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر آزاد ہوا، اس ملک کے پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اور سبب کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایسی کون سی تحریک تھی کہ مسلمان اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے چلے گئے؟ حضرات گرامی قدر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ بنیادی مقصد اور بنیادی محرک تھا کہ جس نے مسلمانوں کو بیدار کیا، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ جوش اور جذبہ پیدا کیا کہ مسلمان اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہ کافروں اور مشرکین کی تلواروں میں دانوں اور چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح پرو رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ایسا وطن، ایسا ملک حاصل ہو جائے کہ جس ملک میں رہ کر کے ہم اللہ رب العزت کی بندگی کر سکیں، جس ملک کے اندر رہ کر کے ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ حضرات گرامی قدر، نظریہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا، اور پھر دو قومی نظریہ کہ مسلمان وہ اپنی ایک الگ پہچان، اپنی
اپنی ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں، کافر وہ اپنی تہذیب اور تمدن رکھتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن وہ ان کا اپنا الگ ہے، مسلمان وہ اپنی الگ حیثیت، اپنا الگ وقار، اپنا الگ عزت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، اور کافر مسلمانوں سے کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی اور اپنے جگر گوشوں کو کٹوا کر کے، اپنی بہنوں کی عزتوں کو نیلام کروا کر کے، ہماری ماں اور بہنوں نے، برقع پوش عورتوں نے اپنے جسموں پہ تیزاب ڈلوانا گوارا کر لیا، بھری گاڑی کو آگ لگا دی گئی، مسلمانوں نے یہ سارا کچھ برداشت کیا تو صرف اس مقصد کے لیے کہ ہمیں ایک ایسا وطن حاصل ہو جائے جس میں ہم آزاد اور خود مختار ہوں، ہم اللہ کی عبادت کریں، عبادت کے دوران ہم پہ کوئی کافر اور مشرک حملہ نہ کر سکے، ہم آزاد اور سکون کے ساتھ اس ملک میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اب یہ ملک پاکستان ہمیں حاصل ہو چکا، اب یہ ملک پاکستان کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس مقصد کو، کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اسے فراموش نہ کریں۔ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوگی، مشرکین کی طرح غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، یہاں پہ اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا، کسی قبر، کسی مزار اور کسی اونچی ڈھیری پہ جا کر کے ماتھے کو نہیں جھکایا جائے گا۔ مقصد پاکستان کو حاصل کرنے کا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے پیش کی، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں سامنے آئیں، ان قربانیوں کو یاد رکھنا بھی ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں تو یہ ملک پاکستان بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گئے، ہم پیدا ہوئے ایک آزاد اور خود مختار مملکت میں، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے نا کہ اس ملک اور اس وطن کی ہمارے لیے کیا قدر و قیمت ہے۔ 14 اگست ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، ہمارے یہاں پہ لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے، موٹر سائیکلز پہ ہارن لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سائلنسر لگائے جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دھوم دھماکہ سارا کچھ کریں گے، موج مستی کریں گے، لوگوں کو اذیت پہنچائیں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو پھر یہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد نہیں بلکہ ہماری عیاشی۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تاکہ مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہو۔ آج یہ کیسا پاکستان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہے۔ حضرات گرامی قدر، دو قومی نظریہ کہ مسلمان کافروں سے بالکل مختلف ہیں، مسلمان مشرکین سے بالکل مختلف ہیں، مسلمان اور کافروں کا کسی قسم کا کوئی میل جول نہیں۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، دعوت اسلام دی، دعوت دین دی، کافروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کہ جس طرح ہم تمہارے اللہ، تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، تم بھی ہمارے لات، عزا اور ہمارے بتوں کی عبادت کرو گے۔ کافروں نے شرط لگائی کہ جس طرح ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الکافرون آسمان سے نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجیے، لا اعبد ما تعبدون،
جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن پتھروں کی تم عبادت کرتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ، میری امت کے لوگ ان تمہارے بتوں کی کبھی عبادت نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر دولمی نظریہ جس سے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کرنا ہے کہ مسلمان الگ حیثیت رکھتے ہیں، مسلمانوں کا الہ واحد الہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، مسلمان اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ یہی نظریہ پاکستان تھا اور یہی نظریہ اسلامی حیات ہے، اسلامی زندگی کا نظریہ بھی یہی ہے کہ مسلمان وہ اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنے شب و روز گزارے، اپنی سانسوں کو وہ اپنے جسم سے خارج کرے یا اپنے جسم کے اندر لے کر کے جائے، تو ان سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ان سانسوں ان دھڑکنوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں عبادت کروں گا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کو کروں گا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں۔ آج ملک پاکستان جسے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، کیا یہاں پہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے؟ حضرات گرامی قدر، وطن سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، صرف انسان کو ہی نہیں، جانور، چرند، پرند، ساری مخلوقات وہ صبح کو کھانا کھانے کے لیے تلاش کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنی بلوں سے نکلتے ہیں، کھانا تلاش کرتے ہیں، دانہ دن کا چنتے ہیں اور چن کر کے شام کو لوٹتے ہیں۔ تو کس طرف لوٹتے ہیں؟ اپنے گھروں کی طرف، اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنی بلوں کی طرف، کیونکہ ان کو محبت ہوتی ہے تو اپنے گھر سے ہوتی ہے، اور ہمارا بھی گھر ہے تو یہ ملک پاکستان ہے، ہمیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کا اظہار یہ نہیں کہ ہم باجا بجانا شروع کر دیں، سائلنسر لگائیں، ہارنز بجائیں، یہاں پہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو اذیت پہنچائیں، بلکہ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے تمہیں ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں امن اور سکون میں رہتے ہوئے سجدہ کرنے کی توفیق عطا کی۔ ایسے بھی تو مسلمان ہیں نا جو کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں، ذرا کشمیر کے مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں، کافر ان پہ مسلط ہے نا، ہندو ان پہ مسلط ہیں، ان کو نہ نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، نہ دین کے کسی اور حکم پہ عمل کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی کتنی اذیت والی بسر کر رہے ہیں، اور ادھر ہم آزاد ہیں، آزاد رہتے ہوئے ہم اللہ کی اس نعمت کی شکر بجا کے نہیں کر رہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی نظریہ حیات تو قومی نظریہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسلمان اور کافر آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ اس کے بعد اسلامی نظریہ حیات کیا ہے؟ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی اسلام کے مطابق پسند کریں۔ اسلامی نظریہ حیات کیا؟ سب سے پہلا اسلامی نظریہ حیات یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا مالک، وہ اگر تسلیم کیا جائے، مانا جائے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کو مانا جائے۔ حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات، بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات، حکمران وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں یہ جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نائب مقرر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ خلیفہ ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریہ حیات کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے، دوسرا اسلامی نظریہ حیات یہ ہے کہ جب حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات کو ماننا ہے تو پھر عبادت بھی اسی ذات کی کرنی ہے، جو ذات کمال صفات کی مالک ہو، جو ذات کمال اپنی صفات اور کمالات کی مالک ہو، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ کسی سورج کی عبادت کرنے لگ جائے تو سورج کے لیے وہ اپنے ذہن میں تصور رکھے گا کہ یہ ہر چیز کو روشنی دیتا ہے، ہر چیز کو حرارت دیتا ہے،
لیکن اس میں نقص یہ ہے کہ وہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ چاند ہے، اپنی چاندنی رات کو پھیلاتا ہے، ستاروں کو روشنی دیتا ہے۔ چاند اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے، لیکن اس میں بھی نقص یہ ہے کہ یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کرتا۔ تو پھر میرا مقصد یہ ہے کہ جس ذات میں، جس شخص میں، جس آدمی میں، جس انسان میں کسی قسم کا کوئی بھی نقص ہو، کوئی بھی کمی ہو، کوئی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا ہو، وہ ذات کبھی بھی سجدہ کے لائق نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اسلامی نظریہ حیات تیسرا وہ یہ ہے کہ شریعت اللہ رب العزت کی نافذ کرتا ہے۔ شریعت، دین، اسلام فقط اتنا ہے جتنا اللہ رب العزت نے قرآن میں بتلا دیا، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتلا دیا، اور جتنا صحابہ کرام نے عمل کر کے ہمیں دکھلا دیا۔ شریعت، دین، اسلام، ہمارا مذہب، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات وہ فقط یہی تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہوگا اسے نیکی سمجھ کر کے کرنا وہ بدعت ہے، اس کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اسلامی نظریہ حیات جو کہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ جب شریعت اللہ کی نافذ کرتا ہے، اللہ کی شریعت جو نافذ کرتا ہے اس پہ عمل کریں گے تو جزا اور سزا کا مالک وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نیک عمل کریں گے اللہ رب العزت جزا عطا کرے گا، جنت کی صورت میں ہمیں تحفے تحائف انعامات عطا کرے گا، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ پر اگر ہمارے اعمال وہ شریعت کے خلاف ہوئے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہوئے، تو اللہ اس کی سزا بھی دے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام سننے کو ملتی ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان نے کلمہ پڑھ لیا اب گناہ کرتا چلا جائے اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے جہاں پہ اپنے غفور الرحیم ہونے کا یقین دلایا ہے، ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ انتہائی سخت پکڑ والا، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اگر اس آزاد کردہ ملک میں، ہمارے اس وطن پاکستان میں جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس وطن میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو تو ہمارا کیا انجام ہونے والا؟ سب سے پہلا اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ میں نے تمہیں آزادی کی نعمت عطا کی، آزاد رہنے کے لیے، خود مختار رہنے کے لیے ایک آزاد ملک عطا کیا، ایک امن اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے تمہیں ایک آزاد مملکت عطا کی، بتاؤ تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا؟ آج ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک پاکستان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں کہ جس ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا؟ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اگر ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اگر 14 اگست کے موقع پر یا عام 23 مارچ یا مختلف مواقعوں پہ ہمارے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، ہماری وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس ملک پاکستان کے لیے وقف کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں، اس وطن کا حق ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میرے ہاتھ اور زبان کے شر سے 14 اگست کے دن دوسرے مسلمان تکلیف میں ہوں، دوسرے مسلمان اذیت میں مبتلا ہو، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وطن پاکستان کا حق ادا کر رہا ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ حضرات گرامی قدر، وطن پاکستان جسے لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، اس وطن پاکستان کے لیے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد مملکت میں پیدا کیا،
آزاد وطن عطا کیا تاکہ ہم کافروں سے دور رہ کر کے، کافروں سے محفوظ رہ کر کے اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام جب مدینہ کی طرف تشریف لاتے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد مدینہ ایک آزاد مملکت کے طور پہ عطا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پہ جاتے، سفر سے واپسی پہ جب مدینہ کی طرف تشریف لاتے، حدیث میں آتا ہے جیسے ہی مدینہ کی دیواریں نظر آتی، مدینہ کے محلات گھر نظر آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے اپنی سواری کو اور زیادہ تیز دوڑانا شروع کہ میں جلدی سے جلدی اپنے وطن میں پہنچ سکوں، اپنے وطن میں لوٹ سکوں۔ وطن سے محبت کا اظہار ضرور کیجیے، وطن سے محبت کے تقاضوں کو ضرور پورا کیجیے، لیکن وطن سے محبت کا اظہار باجوں کی صورت میں نہیں، سائلنسر لگا کے نہیں، ہارنز بجا کے نہیں، لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی شکر بجا لا کے، اللہ کا شکریہ ادا کر کے، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا کر کے، 14 اگست کے دن اللہ کے سامنے اپنے ملک و ملت، اپنی قوم کی سلامتی کی دعائیں کر کے، اللہ کے حضور دعا گو ہو کر کے اپنے اس وطن سے محبت کا اظہار کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی کرپشن کرنے کی بجائے، دھوکہ بازی کرنے کی بجائے، ناپ تول میں کمی کرنے کی بجائے، اپنے بھائی کا گریبان پکڑنے کی بجائے، اپنے والد محترم کا گریبان پکڑنے کی بجائے، حضرات محترم ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے مسلمان پہ حقوق ہے، مسلمان وہ اپنے مسلمان بھائی کا محافظ ہے، اور آج ہمارا اپنا ہی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کا پیاسا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ آباد کا واقعہ ہمارے معاشرے میں معیشت وہ انتہائی بے انتظامی کے ساتھ چل رہی ہے، بے اعتدالی کے ساتھ چل رہی ہے، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی یہ بے روزگاری غربت کا یہ واقعہ فیصلہ آباد والا کہ غربت کی وجہ سے مکان کا کرایہ کتنا دینا ہے؟ 14,600۔ آدمی اس کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں، غربت کا مارا ہوا، تنگ آ کر کے اس نے آخر میں اپنی 2 نوجوان بیٹیوں کا گلا کاٹا، اپنی اہلیہ اپنی گھر والی کا گلا کاٹا، اور اس کے بعد ٹیلی فونک کال میں اپنے کسی رشتہ دار کو رابطہ کیا کہ میرا یہ مسئلہ تھا کہ مجھ سے کرایہ نہیں دیا جا رہا تھا، مکان مالک بار بار تنگ کر رہا تھا، بار بار ہمیں نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا، میں نے اپنی 2 نوجوان بیٹیوں کا گلا کاٹ دیا، اب میں اپنا بھی گلا کاٹ رہا ہوں، ہماری لاشوں کو عیدی سینٹر کے حوالے کر دینا، جو کچھ ہمارا گھر کا سامان ہے وہ بھی عیدی سینٹر کے حوالے کر دینا۔ مکان مالک وہ تنگ کر رہا۔ حضرات محترم، مسلمان بھائی کا مسلمان پہ حق یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت کا خیال رکھے۔ اگر کوئی مجبور ہے تو مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آدمی آئے گا، نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں، کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ بتلا تو کوئی ایک نیکی اپنی زندگی میں ڈھونڈ لے، شاید اس ایک نیکی کی وجہ سے تجھے معاف کر دے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اور تو کچھ بھی نہیں یاد، صرف اتنا یاد ہے، ایک نیکی یاد ہے کہ میرا مکان وہ میں کسی کو قرضہ دیتا، کسی کو کوئی چیز ادھار دیتا تو ادھار دے کر کے مدت مقرر کرتا کہ فلاں تاریخ کو تم نے یہ قرض یہ ادھار واپس کرنا، اس تاریخ کو میں اس کے پاس جاتا، اس کے پاس جا کر کے قرض کا مطالبہ کرتا، وہ کہتا بھائی جان ابھی میرے پاس موجود نہیں، پیسے نہیں، مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، میں مہلت دے دیتا، اگلی تاریخ پر دوسری تاریخ کو جاتا، پھر وہی اگلے بندے کا جواب کہ میرے پاس فی الحال پیسے نہیں، پھر اگلی مہلت، تیسری مرتبہ جاتا، وہ بندہ کہتا کہ بھائی میرے پاس پیسے ادا کرنے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، ادھار دینے کے لیے پیسے نہیں، قرض معاف کر دے، اے اللہ میں امیر تھا، امیر ہونے کی وجہ سے میں اس کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیرا عمل اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس عمل کے علاوہ تیرے
عمل تیرا یہی تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کا خیال رکھیں، اپنے وطن کا خیال رکھیں۔ اگر آج اپنے بھائیوں پہ ظلم کریں گے تو آپ وطن پہ ظلم کریں گے۔ وطن جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ، آپ اس مقصد پہ ظلم کریں گے، اور جب لا الہ الا اللہ کے مقصد پہ ظلم کریں گے تو یقیناً آپ اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ظلم کرے اس کا مسلمان ہونا وہ مشغول ہو جاتا ہے، مشبہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے وطن کی حفاظت کریں، اپنے وطن کا خیال رکھیں، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں، اللہ سے دعا کرنے کی صورت میں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی صورت میں۔ اور جتنے لوگ قیدی ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں کشمیر، فلسطین، اور جتنے بھی کافروں کے تسلط میں ہیں، کافروں کی قید میں ہیں، ہمارے قیدی جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ ان کو آزاد فرمائے، ان کو بھی آزادی کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہمیں آزادی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس آزادی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔